السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے، اور اللہ پاک کی رحمت کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ محمد نعمان نے شیئر کی ہے۔ محمد نعمان شیخو پورہ میں رہتے ہیں، اور آج وہ اپنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ۔ محمد نعمان بتاتے ہیں، یہ کہانی میں انہی کی زبانی آپ کو سنا رہی ہوں۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے، ہم اس گھر میں بہت تنگ تھے، مانو کہ وہ گھر اسیب زدہ تھا۔ آج کل لوگوں کو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اسیب سے ہی ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لیکن ہم لوگ اس گھر میں اسیب سمجھتے تھے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس گھر کو محرم کے دنوں میں بنایا گیا ہے، محرم کے دنوں میں کچھ بھی خوشی بھرا کام نہیں کرنا چاہیے، جس وجہ سے اس گھر کی جو تعمیر تھی وہ محرم کے شروع کے ایام میں رکھی گئی تھی، جبکہ ہمیں اس گھر میں جنات بھی محسوس ہوتے تھے۔ ہم اس گھر سے بہت تنگ تھے اور اس گھر کو چھوڑنا چاہتے تھے، جتنی جلدی ہو ہم اس گھر کو چھوڑ کر نکل جائیں۔ ہم لوگوں کو پراپرٹی ڈیلر نے ایک گھر دکھایا، اور وہ جو گھر تھا وہ ہم لوگوں کے گھر سے کچھ فاصلے پر، یعنی کچھ دور تھا۔ تو ہم لوگ نے جب وہ گھر دیکھا تو پہلی دفعہ تو وہ گھر ہمیں بہت گندا اور برا لگا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا گھر نہیں لیں گے، تو میری امی نے کہا کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر جلدی نکلنا ہے، ایک دفعہ اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ کوئی اچھا گھر ڈھونڈتے رہیں گے۔ محمد نعمان کہتے ہیں، ہم لوگوں نے وہ گھر پہلی دفعہ دیکھا تو وہ گھر اس طرح تھا کہ ایک گندا سا پرانا گیٹ تھا جو کہ بہت نیچے تھا گلی سے، اور جیسے اس کے اندر انٹر ہوتے تو پرانے زمانے کی سفیدیاں جو کہ بالکل اکھڑی پڑی تھیں، پرانے زمانے کے فرش، اور سائڈ سے اوپر چڑھنے کا راستہ تھا، اوپر چڑھ کر بالکل کسی ایک ہاسپٹل کی طرح اوپر سیڑھیاں جانے کے بعد جو گھر کے اندر داخلی راستہ تھا ادھر بھی سیڑھیاں جا رہی تھیں، آدھا گھر دوسری سائڈ پر تھا انہی سیڑھیوں کے سامنے، اور آدھی سیڑھیاں اس طرف جا رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے جب وہ گھر دیکھا تو وہ گھر ہمیں کوئی پرانے زمانے کا کھنڈر لگا، کوئی پرانے زمانے کا ہسپتال لگنے لگا، ایسے تھا کہ وہ کوئی پرانے زمانے کا ہسپتال ہو جس میں بہت زیادہ بدبو اور بہت زیادہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ہم لوگوں نے خیر امی کے کہنے پر اس گھر کو اوکے کر دیا، اور ادھر سے سامان اٹھا کر ادھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گھر ہمارے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ ہمارے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا کہ ہم لوگ اس گھر سے چلے جائیں، اس گھر میں ہم لوگ نہیں رہنا چاہتے۔ خیر ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس گھر کے اندر جب انٹر ہوتے تھے تو سیڑھیوں سے پہلے سائیڈ والی جگہ پر ایک بہت لمبی گیرلی بنی ہوئی تھی۔ وہ گھر 10 سے 15 مرلے کا تھا۔ وہ لمبی گیرلی ہمارے کسی کام کی نہیں تھی۔ خیر ہم لوگ جیسے ہی اندر انٹر ہوتے تھے گیٹ سے اور اوپر چھت کی طرف چلے جاتے تھے، ہمارے گھر کے ساتھ اور بھی کئی گھر تھے جو کہ کافی ضعیف اور قدیم تھے۔ ہم لوگوں نے کافی جلد بازی کی، جس جلد بازی کی وجہ سے ہم نے ایک چیز نوٹس نہیں کی، وہ گھر پرانے زمانے کا تو تھا ہی، لیکن اس گھر کے 5 سے 6 کمرے تھے جس کا رینٹ 25,000 تھا۔ ہم نے یہ چیز نہیں نوٹس کی کہ اس گھر کے ہر روم میں ایک بیسن لگا ہوا تھا، یعنی جہاں پر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اور اس بیسن کے ساتھ ایک نیچے ریک بنے ہوئے تھے، جیسے اس میں کچھ آفس ورک ہو یا کچھ میڈیسن رکھی جائیں، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے، شفٹ ہونے کے بعد ہم نے سارا گھر صاف کیا۔ نعمان کہتے ہیں کہ ہم 5 بہن بھائیوں نے مل کر وہ گھر سارا صاف کیا۔ ابو جاب پر چلے جاتے تھے اور امی ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ ہم نے امی سے کہا کہ امی، ان سب کمروں میں بیسن کیوں لگا ہوا ہے، یعنی جس پر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی لینگویج میں اس کو بیسن بولا جاتا ہے۔ تو میں نے امی سے پوچھا تو امی کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پرانے زمانے کی لیبارٹری نہ ہو، اور یا کوئی ہاسپٹل نہ ہو۔ میں نے امی کی بات کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کوئی ہاسپٹل ہوتا تو یہ کوئی پرانے زمانے کی
یہاں پر میڈیسن کی کوئی جگہ ضرور ہوتی، اس جگہ کو وہ گھر کیسے بنا سکتے تھے؟ خیر انہی باتوں میں ٹائم گزر گیا اور ہم لوگ گھر کی صفائی کرنے میں مصروف تھے۔ ہم نے جیسی گھر کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد رات ہم لوگ بہت تھک چکے تھے، وہ شفٹنگ کا لاسٹ ڈے تھا۔ اب وہ جو گھر تھا جس کو ہم کوئی ہاسپٹل یا کوئی لیبارٹری سمجھ رہے تھے، وہ لیبارٹری ہی تھی۔ میرے دوست نے بتایا کہ تم لوگوں کے آنے سے کئی عرصہ پہلے اس گھر کو ایز اے لیبارٹری ہی یوز کیا جا رہا تھا۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے فوراً پراپرٹی ڈیلر سے پوچھا کہ تم نے ہمیں ایسا گھر لے کر دیا ہے جہاں پر پہلے میڈیسن رکھی جاتی تھی، یہ ہاسپٹل تھا ایک۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تو یہ گھر بن چکا ہے، گھر ہی ہاسپٹل بنتے ہیں، تو تم لوگ پریشان مت ہو۔ مجھے عجیب سے وسوسے ہو رہے تھے۔ نعمان کہتے ہیں نیکسٹ ڈے سے ایک عجیب و غریب کالا سایہ جس کی آنکھیں بالکل سرخ لال تھیں، جس کا قد 7 سے 8 فٹ ہوگا، ہمیں اپنے سارے گھر میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ نظر آنے لگا۔ میری بہنیں، جو کہ میری 2 بہنیں ہیں، وہ چیخنے لگی، اس چیز کو دیکھتی تھی تو شور مچا دیتی تھی۔ امی کو بھی وہ چیز نظر آئی، مجھے بھی وہ چیز نظر آئی۔ میرے ابو رات کے ٹائم واش روم میں جا رہے تھے تو ان کو اس چیز نے دھکا دے دیا، وہ نیچے گرے اور ان کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ اب یہ جو پریشانی تھی یہ پچھلے گھر سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ خونی آنکھیں، وہ خونی نظر ہر جگہ ہمارے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ گھر ایک پرانا ہاسپٹل تھا، وہاں پر باقاعدہ لوگوں کو لایا جاتا تھا، لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی، لوگ ٹھیک ہو کر بھی جاتے تھے۔ ہاسپٹل ویسے ہی بھاری ہوتے ہیں، جہاں پر اتنی اموات ہوتی ہیں وہ جگہ ویسے ہی بھاری ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے مالک مکان سے بات کی کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ یہ ایک ہاسپٹل تھا، ہاسپٹل کے بعد اس جگہ کو لیبارٹری بنا دیا گیا، آپ نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی؟ کیونکہ ہاسپٹل بہت بھاری ہوتے ہیں۔ خیر اب مالک مکان ہم لوگوں کا ایڈوانس اور کرایہ واپس کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب پریشانی سے ویسے ہی ایک تو ابو جان کے گرنے کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان تھے، اور دوسرا یہ گھر ایک ہاسپٹل تھا، اور ادھر وہ کالا سایہ جس کی خوفناک سرخ آنکھیں ہمیں بہت ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ سایہ جس نے میرے ابو کو دھکا دیا۔ ابو نے کہا کہ مجھے باقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ جیسے میں واش روم میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، لیکن جب واش روم میں جانا تھا تو میں آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ابھی میں اندر واش روم میں گیا تو مجھے پیچھے سے کسی بڑے بڑے ہاتھوں نے دھکا دے دیا۔ اب اس گھر میں باقاعدہ ہمیں عجیب و غریب چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ اس گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے قد کے سفید لباس میں بچے نظر آتے تھے، جو کہ بالکل وائٹ لباس میں ہوتے تھے۔ وہ ساری رات باہر ٹی وی لانچ میں، صحن کے اندر، کچن کے اندر شور مچاتے تھے، کچن کی چیزوں کو نیچے پھینکتے تھے۔ اب یہ جو واقعات شروع ہو گئے تھے یہ بہت زیادہ خطرناک تھے۔ نعمان کہتے ہیں کہ آج کل 99% رینٹ کے جو گھر ہیں ان میں مسئلے ہوتے ہیں۔ مالک مکان اپنی لالچ میں گھر رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم مسلسل مالک مکان کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ہمارے پیسے واپس کریں، اگر آپ لوگ ہمارے پیسے واپس نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو اللہ سزا دے گا۔ خیر مالک مکان نے ہمیں 2 ماہ کا ٹائم دے دیا، اور اسی ٹائم میں ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا پھر سے شروع کر دیا۔ لیکن جب بھی اس منحوس مکان کے اندر قدم رکھتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کوئی پیچھے چل کر آ رہا ہو۔ ایک دن رات کے ٹائم میں جاب سے واپس آیا تو رات 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ گھر کی جو کیز تھی گیٹ کی وہ میرے پاس بھی ہوتی تھی۔ میں نے کی کھولی اور اوپر چھت کا جو دروازہ تھا وہ انتہائی بسیدہ اور پرانے زمانے کے لکڑی کا تھا۔ ہم لوگ اوپر جانے کو تیار ہو گئے تو جیسے ہی ہم لوگ اوپر گئے، میں اوپر جانے لگا تو مجھے یہ لگا کہ میرے پیچھے کوئی چل کر آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں اوپر گھر کے اندر جہاں پر گھر کا مین دروازہ تھا اوپر کا، ان سیڑھیوں پر اوپر چڑھا تو مجھے اپنے پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوفناک چہرے کی عورت جو کہ بالکل سفید لباس میں تھی وہ بھاگتی ہوئی میرے ابو کی روم کی طرف جا رہی تھی، اور اس کے جو پاؤں تھے وہ الٹے تھے۔ میں نے دیکھ کر شور مچا دیا۔ میں نے کہا کہ کہیں یہ میرے ابو کو کوئی تکلیف نہ دے دے۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، تب تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ابو کو کہا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو ابو نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے ابو کو سہارا دیا اور اپنے روم میں لے آیا۔
امی کو بھی اپنے ساتھ روم میں لے آیا۔ میری بہنیں اور میرے امی ابو دوسرے جو کہ گھر کے مین سیڑھیاں تھیں اس کے سامنے جو سیڑھیاں دوسری طرف اوپر جاتی تھیں ان رومز میں رہتے تھے۔ میں نے اپنی بہنوں کو اور اپنے امی ابو کو کہا کہ آپ لوگ اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم لوگوں نے 2 ماہ سے پہلے اس گھر کو خالی کرنا کا پلان بنا لیا اور پھر مالک مکان سے ہم لوگوں کی خاصی لڑائی ہوئی اور اس نے ہمارے پیسے واپس کر دیے اور ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے باقاعدہ اس گھر کی ہر دیوار کے اوپر یہ لکھ دیا تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ غلط ہے جو کہ نقصان دے دیتا ہے۔ ایک باقاعدہ خونی نظر، ایک خوفناک چہرہ، خوفناک بچے، خوفناک عورت جو کہ اس گھر کے اندر بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہنستی ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نعمان کہتے ہیں کہ اس گھر میں اکثر طور پر کہا جاتا ہے جنات رات کے ٹائم نظر آتے ہیں، لیکن اس گھر میں جو جنات تھے وہ دن کے ٹائم بھی نظر آتے تھے۔ میری سسٹر یہ کہتی تھی کہ صفائیاں میں کر رہی تھی تو میں دیکھتی ہوں کہ 3 سے 4 بچے اور ان کے ساتھ لمبے لمبے قد کی کچھ عورتیں وہ بالکل سامنے والی سائڈ پر ہمارے گھر کے اندر جا رہی ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتی تھی، لیکن ان سب کے لباس سفید تھے، لیکن وہ ایک شیطان نظر، وہ ایک خونی نظر جو کہ کالے لباس میں ہوتی تھی وہ سارے گھر میں منڈلاتی تھی، جس کی بد نظر نے، جس کی خونی نظر نے میرے والد صاحب کی ٹانگ کو فریکچر کر دیا۔ الحمدللہ میرے ابو جان بالکل ٹھیک ہیں اور ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر اب بہت اچھا ہے۔ ہم نے اس گھر میں جانے سے پہلے قرآن خوانی کروائی اور سارے محلے والوں سے اس گھر کے متعلق پوچھا، ایون کہ اس محلے کے کارنر پر ایک شاپ تھی اس سے بھی پوچھا، تو سب نے ہمیں اطمینان دلوایا کہ یہ گھر بہت اچھا ہے۔ اور پھر ہم نے اس گھر کو رینٹ پر لیا اور اس گھر میں قرآن خوانی کروائی۔ یہ ایک سٹوری تھی محمد نعمان کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ اور آج کا دوسرا خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کی محمد کامران نے۔ محمد کامران کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ کراچی کی ایک ایسی جگہ کا کامران کہتے ہیں آج میں آپ کو ایک یہ بات بتانا چاہتا ہوں، کراچی کا جو شاہ فیصل روڈ ہے ادھر ایک چھلاوے کا بھی کہا جاتا ہے، وہ ادھر رہتا ہے اور اس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور ان لمبی لمبی ٹانگوں سے وہ رات کے ٹائم لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور اس سے متعلق باقی لوگوں کو بھی کچھ معلومات ہے تو وہ کمنٹ باکس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ سٹوری تھی کامران کی جنہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے اپنی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر اور میرے کمنٹ باکس میں سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، ای میل پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ اپنے والدین کے لیے جتنا ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ کا کام کریں، اور فرما بردار اولاد تو ویسے ہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس لیے اپنے والدین کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کے سلسلے جاری رکھیں، یعنی ان کے لیے پڑھ پڑھ کر ان کو بخشتے رہیں۔ یہ میرا اچھا میسج تھا، آئی ہوپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ مجھے، میرے بہن بھائیوں کو اور میری امی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔